بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 8 فروری الیکشنز انعقاد کے بارے میں مختلف سوال اٹھ گئے ہیں اور مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ساری رات میٹنگز ہوتی رہی ہیں، گفتگو چلتی رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ جھنگ کا واقعہ اور 4 سدہ میں جو پی ٹی آئی کا کنونشن ہوا وہ سامنے رکھ کر تو اس پر بات کی گئی ہے۔ 4 سدہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، شیر افضل مروت وہاں پر تقریر کرنے آئے تھے اور اس سے پہلے شیر افضل نے عمران خان کا ایک پیغام نشر کیا تھا پریس کانفرنس کے ذریعے۔ حالانکہ ان کی مین سٹریم میڈیا پر پریس کانفرنس نہیں آتی، نہ دکھائی جاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کہ اب لوگ زیادہ تعداد میں ورکرز کنونشنز میں آئیں، کیونکہ اگر کم تعداد میں آپ آئیں گے تو پولیس آپ کو تتر بتر کر دے گی۔ تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور پولیس باوجود اس کے کہ وہ اس کنونشن کو روکنا چاہتی تھی، کے پی کی پولیس، وہ اس کو نہیں روک سکے۔ دوسرا جو واقعہ جس نے الیکشنز کے انعقاد کو بالکل خطرے میں ڈال دیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بہت ہی رسپانسیبل لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ جنگ کا واقعہ یوں ہوا کہ وہاں پر ایک مقامی نون لیگ کے عہدیدار جو ہیں انور بھروانہ، وہ ووٹ یا مانگنے کے لیے یا کنویسنگ کے لیے یا اپنی پارٹی کے حق میں وہ گفتگو کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کو وہاں پر کنفرنٹ کیا کہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، شیر کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس پر وہ خفا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو بات ہو گئی ہے، یعنی ہم تو جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور ہم تو الیکشن جیت جائیں گے، تم ہمیں ووٹ دو یا نہ دو۔ اس پر وہاں بات بڑھ گئی اور وہ جو انور بھروانہ صاحب ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی۔ وہ اس کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور اس پر بڑے کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ دیکھیں، مار پیٹ جو ہے یہ غلط ہے۔ جو انور بھروانہ صاحب کے ساتھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مار پیٹ کو کوئی تشدد، وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ایک بات یہاں پر ضروری ہے سمجھنا کہ جو وہاں پر مار پیٹ ہوئی وہ ایک ریئیکشن تھا، اور وہ ریئیکشن کس چیز کا تھا؟ وہ ریئیکشن تھا جو انور بھروانہ نے وہاں پر جو بات کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ووٹ کے بغیر ہی الیکشن جیت جائیں گے۔ اور شاید وہ جو ان کا انداز تھا وہ بھی کچھ تھوڑا رپورٹڈلی مناسب نہیں تھا، جس پر لوگوں نے ریئیکٹ کیا۔ وہ ریئیکشن بھی غلط، اس کی تو مذمت ہے، وہ ایکشن بھی غلط، اس کی بھی مذمت، کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈریگ ان کر رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ساری انتظامیہ، حکومت، نگران آپ کے ساتھ ہیں اور آپ الیکشن جیت جائیں گے، اور پھر اس میں جو ایک بات تھی کہ ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمیں اگر ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ الیکشن کیسے جیتیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ پلان کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دھاندلی کا منصوبہ ہے، یا یہ اس کا بھروانہ صاحب کا مقصد ہوگا کہ ہم طاقت کے ذریعے الیکشن جیت جائیں گے۔ اس پر لوگوں نے وہاں پہ بڑا ریئیکشن دیا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا پر یہ آیا ہے، اس نے جو ارباب اختیار ہیں ان کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اور میں آج بہت ہی رسپانسیبل لوگوں سے بات کر رہا تھا، ان میں سے ایک صاحب نے، ظاہر ہے وہ اپنا نام تو نہیں دینے کی اجازت دیتے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ 15-20 جو امپورٹنٹ لوگ ہیں اس ملک میں، ان میں سے ایک ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جنگ کا واقعہ ہوا ہے اور یہ جو 4 سدہ میں جس طریقے سے کنونشن ہوا ہے، تو اس کے بعد اب یہ بات بہت سنجیدگی سے ڈسکس کی جا رہی ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں یا نہ کروائے جائیں، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا الیکشن جو قوم کو مزید ڈیوائیڈ کر دے، وہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ان کی جماعتوں کو تو پورا کیمپین کی اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کو کیمپین کی اجازت نہیں ہے، ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں ہے، جلسوں کی اجازت نہیں ہے، لیڈرشپ بند ہے، لیڈرشپ کو سزائے موت یا سزائے عمر قید کی دھمکی دی جا رہی ہے۔
ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپرومائز کریں، بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ اور اس چیز کو تسلیم کریں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور اپنی نئی قیادت کو آگے آنے دیں گے، جس پر عمران خان نے انکار کیا۔ بالکل انہوں نے کہا کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ چیز ہوگی، آپ عدالتوں میں مقدمے چلائیں لیکن قانون کے مطابق چلائیں، قانون کو ملیا میٹ کر کے نہ چلائیں۔ تو اس صورتحال میں الیکشن جو ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ شاید ایکسیپٹیبل نہ ہوں۔ اب اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ساری جماعتوں کو آپ اجازت دے دیں الیکشن لڑنے کی، جو جیتے اس کو آپ حکومت دے دیں، یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ لیکن کیونکہ ایسا سوچا نہیں جا رہا، قاضی فائز صاحب نے کہا کہ کوئی الیکشنز پر خدشات کا اظہار نہ کرے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کا انعقاد خطرے میں ہے۔ الیکشن جو سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کو معاملے کی سمجھ ہے، جن کی ایکسیس ہے، جن کے پاس انفارمیشن ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن جنگ والے واقعے کے بعد شاید الیکشن نہ ہو سکیں، اس لیے کہ لوگوں کا جو جوش ہے، لوگوں کا جس انداز میں اپنی اپنی پارٹی کے لیے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے جس طرح لوگ نکل سکتے ہیں، جو ایک محتاط اندازہ ہے، جب کیمپین آن ہوگی تو یہ ناممکن ہو جائے گا انتظامیہ کے لیے کہ وہ ان لوگوں کے جلسوں کو روکیں، ان لوگوں کو گرفتار کریں، کیونکہ جس وقت الیکشنز ہوں گے اور پھر الیکشن والے دن تقریباً 3.5 پونے 4 لاکھ پولنگ سٹیشنز پر اتنی زیادہ لا انفورسمنٹ نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ورکرز کو روک سکے اور ان کو پکڑ سکے۔ اور یہ جو فارمولہ ہے کہ چلیں جی الیکشن وہ جیت جائیں بھلے تحریک انصاف والے، لیکن بعد میں جس طرح سے ابھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں بعد میں ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، یہ بھی جو صورتحال ہے بڑی یہ کمزور لگتی ہے۔ یہ ایک ایسی تھیوری ہے کہ جس پر بہت کم لوگ بیلیو کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو اتنے زبردست جبر و تشدد کے باوجود جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ تقریباً 15 سے 20% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ واپس کیے ہیں، یا جنہوں نے آ کے پریس کانفرنسز کی ہیں یا بیان دیے ہیں کہ اب وہ عمران خان کو لیڈر نہیں سمجھتے۔ 80% جو حمایت ہے اس سارے جبر و تشدد کے باوجود وہ انٹیکٹ ہے۔ اب یہ میں آپ کو یہ جو سچویشن ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں، ہم کسی کو کوئی گلوریفائی نہ نون لیگ کو ڈیمونائز کر رہے ہیں، نہ کسی اور جماعت کو، اور نہ کسی کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ حالات یہ گراؤنڈ پہ ریئلٹی یہ ہے۔ تو الیکشنز جو ہیں وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ اگر ایک آدھ واقعہ اس طرح کا اور ہو گیا تو الیکشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اس کا شیڈیول ہی نہیں دے گا، اور یہ بڑی سنجیدگی سے یہ بات اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ باقی زرداری صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، بڑا زبردست قسم کا ایسا اپڈیٹ ہوا ہے، انہوں نے جناب بیان دیا کہ الیکشن کمیشن سے تو مجھے تو پورا اعتماد ہے اور الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن کروائے گا، لیکن میں اس میں جیت جاؤں گا۔ اب منصفانہ الیکشن ہوگا اور زرداری صاحب جیت جائیں گے، اب پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کا منصفانہ الیکشن ہوگا۔ بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔